یہ جو اسلوب ہے رسول من اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے رسول، اللہ کی طرف سے رسول، یہ قرآن میں جتنے مقام پیچھے گزرے ہیں ان میں سے یہ واحد مقام ہے جہاں پر اس انداز سے یہ بیان کیا گیا ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول۔ اب یہ کیوں آیا یہاں پر، اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور البینہ سورت، یہ وہ البینہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کے اندر رسول من اللہ، رسول کا لفظ یہ آخری مقام پر ہے، اور اس کے بعد جو اگلی صورتیں ہیں وہ اس اسلوب کے ساتھ آگے رسول کے بارے میں اس انداز سے وہ نہیں آتا۔ تو یہ گویا کہ آخری مقام ہے۔ اب یہاں پر اس کو کیوں فرمایا گیا رسول من اللہ، اس مقام پر یہ کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ رسول عربی زبان میں اس بندے کو بھی کہتے ہیں جو کسی کا قاصد ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے بادشاہ کا پیغام لے کر کسی تک جاتا ہے، ایک سردار کا پیغام لے کر کسی تک جاتا ہے، یا کسی کا بھی پیغام لے کر وہ دوسرے تک پیغام پہنچائے، تو لغوی طور پر اس کو رسول کہتے ہیں، پیغام لے جانے والا۔ اب عربی زبان کے اندر اگر صرف رسول کہا جاتا تو وہ ایک ان کو بات کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ یہاں ہاں یہ تو رسول ہے، کوئی بھی پیغام لے جانے والا ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر تو مخاطب بھی اہل کتاب ہے۔ اب جب ہم اہل کتاب کی حالت کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر تو رسول کا معنی بہت عجیب ہے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بائبل کے اندر ایک پوری کتاب ہے، اس کتاب کو انگلش میں کہتے ہیں ایکٹس آف دا اپوسٹلز، اور اردو میں یا عربی میں اس کا نام ہے رسولوں کے اعمال الرسول، رسولوں کے اعمال، یعنی پوری اتنی موٹی کتاب جس کے اندر رسولوں کا ذکر ہے۔ اور وہ رسول کون سے ہیں جن کو رسول کہا گیا ہے، جن کا نام لے کر رسول ان کو بتایا گیا ہے، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے، ان کے جو ماننے والے اہل ایمان تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے جب دوسرے اہل کتاب یہودیوں کو تبلیغ کی تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور ان کے نام لیوا وہ بن گئے۔ تو جب وہ نام لیوا بن گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے، میں تنگ ہو کر یہ لفظ کہہ رہا ہوں ذرا، صحابہ کا ذکر، آگے ان کے تابعین کا اور تبع تابعین کا، وہ جو تابعین اور تبع تابعین کا ذکر ہے نا، ان کے لیے ان کا جو ذکر ہے اس کو کہا گیا ہے رسولوں کے اعمال، رسولوں کے اعمال، ان کو رسول کہا گیا۔ اب یہ میں نے ایک جملہ عجیب بول دیا کہ تنگ ہو کر میں لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور اس کا ظاہری طور پر یہاں کوئی میننگ نظر نہیں آتا۔ وہ میننگ اس کا یوں بنتا ہے، تنگ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 حواری جو ان پر ایمان لائے تھے اور جو ان کے شاہد تھے، ان کے گواہ تھے، جنہوں نے آنکھوں دیکھے سارے حالات دیکھے تھے، وہ رسولوں کے اعمال میں یا بعد کی پوری کرسچینٹی تاریخ کے اندر وہ ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسولوں کے اعمال، جیسے اب ہماری کتابیں ہیں، الاصابہ ہے حافظ ابن حجر کی، الاستیاب ہے ابن عبد البر کی، اسد الغابہ ہے، معجم الصحابہ ہے، یعنی جو حالات صحابہ میں کتابیں ہیں، اب ان کتابوں کے اندر اگر ہم ذکر پڑھنے لگ جائیں امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، تو نام ہو کتاب صحابہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ کی کتاب ہے اور بعد کے لوگوں کا ذکر ہو تو دیکھنے میں ذرا عجیب لگتا ہے۔ اسی طرح ان رسولوں کے اعمال کا اور اس کے بعد جتنے خطوط، جتنا کرسچینٹی کے بارے میں جو کچھ ہے، اس میں وہ 12 کا ذکر نظر نہیں آتا۔ 12 کو تو یوں غائب کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں وہ رسولوں کے اعمال کے لیے یہ جو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا ذکر یہ تنگ ہو کے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ پول جو بندہ تھا جس کا نام سینٹ پول تھا، اس نے حشر کر کے رکھ دیا، ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔
آج اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں وہ بائبل سامنے رکھوں اور انشاءاللہ البینہ کے متعلقات میں ممکن ہے کہ اس بات پر میں وہ بات کروں، تو وہ پھر میں عرض کروں گا اس کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ رسول من اللہ کا لفظ کیوں آیا ہے۔ مشرک رسول عربی معنی میں لیتے تھے، لغوی معنی میں لیتے تھے، کسی کا قاصد، اور اہل کتاب یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ لوک بھی رسول ہے، وہ سینٹ پول بھی رسول ہے، وہ بعد کا ایک پیٹر ہے وہ بھی رسول ہے، وہ فلاں۔ اب جب اگر یہاں کہا جاتا نا رسول، تو ان کو ایک شبہ کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ جب ان کو شبہ کرنے کا موقع مل سکتا تھا تو اب شبہ کرنے کے موقع اللہ نے آنے ہی نہیں دیا۔ کیا بات ہے قرآن کی، فرمایا حتیٰ تأتیہم البینہ، سن لو وہ ایک عظیم دلیل جس کی زندگی سے تم واقف ہو، جس کے علامات سے تم واقف ہو، وہ آ گیا ہے، وہ دلیل آ گئی ہے، وہ پروف آ گیا ہے، وہ کلیئر پروف آ گیا ہے۔ اور آگے کہا رسول، اگر صرف رسول ہوتا تو وہ ان کو کہنے کا موقع میں اچھا وہ کسی کا رسول، اچھا وہ جسے ہولی گوسٹ باتیں کرتا ہے، اچھا وہ جو دم وغیرہ کرتا ہے، اچھا وہ جو فلاں ہے، وہ جو عامل ہے، تو وہ سارے معنوں کا ان کو کہنے کا ایک موقع مل سکتا تھا۔ لیکن وہ تو رب ہے نا اور اس کا کلام ہے، اور جب اس نے فرمایا تو کہا رسول من اللہ، یہ وہ رسول نہیں جس کی طرف تم بات کوئی کر سکتے ہو، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کے جھٹلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی کو تو میں نے بینہ بنا کر بھیجا ہے۔